والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کی، یعنی جب دن مکمل روشن ہو جاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب وہ مکمل طور پہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح سمجھیں کہ سلسلہ وحی رک گیا تھا، وحی آتے آتے رک گئی تھی۔ کفار قریش مکہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر آئے دن نیا نیا کلام سناتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب کئی دن ہو گئے ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اگر پہلے تو یہ حقیقت نہ تھی، اگر تھی تو ان کا رب ان پر ناراض ہو گیا، اس رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس، کافی دن بیت جانے کے بعد، اور کفار کے قریش مکہ کے تانا زنی اس قدر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انتہائی اداس حالت میں تھے، اور پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفوں کو کنگھی بھی نہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو عاشق لوگ اور کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ اور وضاحت اس طرف کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے چمکتے ہوئے اس چہرے کی قسم، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداسی کی حالت میں تھے، سیریسلی انداز میں تھے، زلفوں کو کنگھی نہ کی تھی، بکھرے ہوئے بال اور وہ لٹک رہے تھے چہرے پر۔ حسن تو کمال کا تھا نا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کائنات کے سارے حسن و جمال کو میں نے دیکھا، ہر مخلوق کے حسن کو دیکھا، صرف انسان نہیں، کائنات کے اور بھی حسن و جمال ہیں، آسمان کی بلندیاں ہیں، سمندروں کی لہریں ہیں، اسی طرح کائنات کی وسعت ہے، پھول کلیاں ہیں، کنکمیں ہیں، مختلف پرند و چرند ہیں، پہاڑات ہیں سبز قسم کے، اور پھولوں کی مہک، ہر قسم کی حسن و جمال کو میں نے دیکھا۔ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، محبوب خدا جیسا خوبصورت کائنات میں نے حسن دیکھا ہی نہیں ہے کہیں۔ تو حسن مصطفیٰ کے کیا کہنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اداس حالت میں پریشان حال اور قریش مکہ کے تانے سن سن کر تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھئی کچھ عرصہ گزر بھی گیا ہے، وہی کا سلسلہ بند ہے، اور ان کے تانے سن سن کر اداس حالت میں کنگھی نہ کی تو بکھرے ہوئے بال، زلفیں لٹک رہی تھی، حسن پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ تو پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل جا میرے محبوب کو کہے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے اس چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور تیری ان سیاہ زلفوں کی قسم جو تیرے چہرے پہ چھائی ہوئی ہیں اس وقت، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب نہ تجھ پہ ناراض ہوا ہے نہ اس نے تجھے چھوڑا ہے، تو کیوں اداس ہوتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے محبوب تیرا ہر آنے والا وقت پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، تو اداس نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ پہ ناراض ہوا ہے، آنے والے لمحات تیرے پچھلے لمحے کی بنسبت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اے محبوب تو اس سے پیچھے دیکھتے تو کتنی عجیب حالتوں میں گزرا، وَوَجَدَكَ ضَعْفًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے کی بنسبت بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کر دے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تجھے یتیم نہ پایا تھا ہم نے؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو یتیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے تو 3 ماہ پیدائش سے پہلے
آپ کے والد کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ آج کل ہمارے ہاں یتیم بچوں کے ساتھ ایک نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یتیم حقیر ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب جو امام الانبیاء ہیں، جن کے حسن کی وجہ سے کائنات کو حسن عطا کیا گیا تھا، جن کے عزت و وقار دکھانے کی وجہ سے کائنات کو وجود عطا کیا تھا، وہ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت یتیم تھے، کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اللہ کے محبوب کی اس یتیمی کی نسبت کی وجہ سے یتیموں سے پیار کیا کریں، ان سے نفرت نہ کیا کریں۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کیا یتیم نہ پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو جگہ دی، وسعت دی آپ کو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پھر ہم نے آپ کو اپنی محبت میں فریفتہ پایا، گم پایا۔ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو دنیا کی طرف بھیجا تھا نا، آپ اس مقصد کو بھولے ہوئے تھے، یعنی امت کو راہ راست پہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے عشق میں ایسے مگن ہوتے کہ پہاڑوں اور غاروں کی طرف جا کر ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتے، اس پروردگار کو پکارتے رہتے تھے۔ تو پروردگار فرماتا ہے محبوب کیا ہم نے آپ کو نہ پایا، اپنی محبت میں فریفتہ، گم پایا، آپ گم تھے، اس طرف توجہ نہ تھی۔ پھر ہم نے آپ کو راہ دکھائی محبوب، ان راہوں پر چلنا ہے، آپ نے اپنی امت کو راہ راست پہ لگانا ہے، آپ محض اس طرف متوجہ نہ رہیں، امت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب کیا نہ پایا ہم نے تجھے مفلس، ظاہراً غریب، مال و متال کچھ نہ تھا، فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہر لحاظ سے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیارے محبوب اب یتیم، کوئی بھی یتیم آ جائے نا اس پر دباؤ نہیں ڈالنا، سختی نہیں کرنی کسی یتیم پر۔ یہ پروردگار اپنے محبوب کو کی تربیت کر رہا ہے، محبوب کو ایک سبق دے رہا ہے کہ محبوب یتیم جو ہے نا اس سے پیار کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ محبوب جب تو پیدا ہوا تھا یتیم تھا، تو یتیمی کوئی عیب نہیں ہے، اگر یتیمی عیب ہے تو پھر یہ عیب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی یتیم سے نفرت نہ کریں، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اللہ کے محبوب کی بنیادی زندگی کو دیکھ لیا کریں، ہمارے اندر یتیموں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آنے والا جو سائل ہے نا اسے جھڑکنا نہیں ہے، مانگنے والے کو جھڑک کے سختی کے ساتھ ٹالنا نہیں ہے، جو بھی ہے اسے عطا کریں۔ آپ کے رب نے آپ کو خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، جو آپ سے کچھ بھی مانگنے آئے انہیں عطا کر دیا کریں۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیا تب بھی جھڑکتے ہیں، سختی کرتے ہیں مانگنے والوں۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ آج کل لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے، صحیح ہٹے گٹے جوان دیکھے گئے ہیں کہ جو یعنی کچھ کر بھی سکتے ہیں اس کے باوجود مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مفلس لوگ ہیں نا ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اس میں بھی احتیاط کیا کریں۔ ان سے پوچھیں برادر آپ ماشاءاللہ جوان آدمی ہیں، کیوں آپ مانگ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں آپ محنت مزدوری نہیں کر سکتے؟ آپ کے بازو سلامت ہیں، جوان آدمی ہیں، طاقتور ہیں، آپ محنت مزدوری کریں اور رزق حلال تلاش کر کے کھائیں۔ وہ جو مستحق طبقہ ہے جن کو دینا چاہیے تھا، جو غریب طبقہ ہے، معذور طبقہ ہے، لاچار طبقہ ہے، ان کا حق تم لوگ لے رہے ہو، یہ غلط ہے، ان کو سمجھائیں فی الفور اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھیں۔ ممکنہ صورت ہے کہ وہ ظاہری اس طرح محسوس ہو رہے ہوں، حقیقتاً کسی ایسی مرض میں مبتلا ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ بندہ محسوس نہیں ہوتا، ظاہراً ہٹا کٹا جوان محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اندر کچھ ایسی امراض ہوتی ہیں کہ انسان وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ تو لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ انہیں سمجھا دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ باقی کوئی مستحق غریب ہے، ضعیف العمر ہے، کوئی خاتون ہے، اگر مانگنے آئی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اس کے ساتھ سختی نہیں کریں، جھڑکے نہ انہیں، ان کے سوال پر جھڑک کے انہیں ٹال نہ دے، بلکہ جو بھی آپ سے مانگنے ہیں نا انہیں عطا کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اس کا چرچا کرو، اظہار کرو کہ رب تعالیٰ نے تمہیں کچھ نعمت عطا کی، مال کی نعمت ہے، مال کے ذریعے اللہ نے عطا کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال و متال ہونے کے باوجود بیچارے غریب سے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں،
یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر کے رہنا چاہیے، اچھا لباس پہنیں، اچھا خاصا کھائیں، اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، بتاؤ، اظہار کرو کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دولت عطا کی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کے ذریعے ہی اظہار کرتے رہو، نہیں، غریبوں کی معاونت کر کے بھی، جس طرح پیچھے آ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ گزر گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہر سائل کو عطا کرو، جھڑکو نہ، جو مانگنے ہے اسے عطا کرو، اور اس کی نعمت کا خاص اظہار کرو۔ کسی طرح کی بھی نعمت عطا کی اس نے، علم عطا کیا، اس علم کو آگے پھیلاؤ، یہ نہیں کہ علم ہو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو اور آگے بتاؤ ہی نہ تاکہ دوسروں کو علم آ جائے، یہ غلط ہے۔ علم اور دولت یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ان کو جتنا خرچ کرو گے نا اتنا یہ بڑھیں گی۔ دولت اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اتنا دولت بڑھے گی، علم جتنا خرچ کرو گے لوگوں کو بتاؤ گے اتنا علم میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، اور یہ حقیقت ہے ایک۔ تو لہذا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، اللہ کی جو بھی نعمت ہے ان کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھے گئے ہیں، بہت کچھ ہوتا بھی ہے، غریبانہ انداز، پرانے پھٹے کپڑے، عجیب ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کا اظہار ہے۔ ناشکری نہ کریں، اس کی نعمت کو شکر ادا کریں، جس طرح اس نے تمہیں پروٹوکول دیا ہے نا اس کا اظہار بھی کریں، نہ کہ عجیب طرح کا انداز ہو، عجیب طرح کی زندگی ہو، لگے کہ یہ بیچارہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بھوک کی وجہ سے بیچارہ مر گیا ہے کروڑوں پتی، حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہو، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کا ایک عجیب اظہار ہے۔ تو پروردگار اس سے متعلق بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے تجھے بہت کچھ عطا کیا تھا، کیا تیری زندگی تھی؟ یہ مختصر سی زندگی، اس میں اللہ نے دولت عطا کی ہے تو اچھے انداز میں جی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت دین اجازت دیتی ہے اس چیز کی کہ خوبصورت انداز میں جئیں، کھائیں پئیں، اچھے انداز میں جئیں، لوگوں کی بھی معاونت کریں۔ کچھ لوگوں کے اندر بخل ہوتا ہے، نہ خود کھائیں گے نہ کسی کو دیں گے، جمع کرتے رہیں گے، پتہ چلے گا کہ بس وہ سانس چھین لی گئی ہے، مر کے دفن ہو گیا، مال یہیں کا یہی رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب مرض ہے بخل۔ بخل اپنے اندر ہم پیدا نہ کریں، بخل کو دور کریں، اپنے ذہن کے اندر ایک وسعت پیدا کریں، اپنے دماغ کے اندر ایک غنی بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ نے مال دیا اس کا اظہار کریں لوگوں کو دے کر اپنے ظاہری وجود پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔